من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بحث واجب مطلق اور مشروط میں تھی، اور واجب مطلق اور مشروط سے آج ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یہاں پہ اصل مسئلہ سارا یہ تھا کہ وجوب کب فعلی ہوتا ہے، اور اس وجوب کے فعلی ہونے پر یہ سارے اثرات مترتب تھے۔ آخری تصویر جو صاحب نہایت الافکار نے فرمائی ہے، غازی الدین عراقی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ واجب اگر فعلی ہو تو وجوب فعلی ہوگا، یہ تو معلوم ہے۔ اگر واجب استقبالی ہو تو پھر وہاں حفظ القدرہ علیہ واجب ہوگا، یعنی اگر واجب فعلی ہے تو وجوب تو فعلی ہے ہی ہے۔ اگر واجب استقبالی ہے، حج آپ پر واجب ہے اگر آپ مستطیع ہو جائیں، تو یہاں پر ابھی ذی الحجہ نہیں آیا ہے، لیکن آپ پر واجب ہے کہ آپ جو مستطیع ہوئے ہیں اس پیسے کو بھی باقی رکھیں، اور آپ ابھی جو صحت مند ہیں اپنے آپ کو کوئی ایسا کام بھی نہ کریں کہ آپ کی استطاعت بدنی ہاتھ سے چلی جائے۔ بس واجب ہے حفظ قدرت الی مجیء ظرفہ۔ وعلیکم السلام۔ اور وجوب حفظ قدرت وجوب فعلی ہے، یعنی یہاں پر صاحب نہایت الافکار یہ فرما رہے ہیں کہ اگر واجب فعلی ہو تو وجوب فعلی ہوتا ہے، یہ تو حل ہے۔ اگر واجب استقبالی ہو تو وجوب فعلی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں پھر بھی وجوب فعلی ہوگا۔ واجب استقبالی ہے، واجب جو ہمارا کیا ہے، حج ہے، وہ استقبالی، وہ ذی الحج میں ہی واجب ہوگا، لیکن اس کا جو وجوب حج ہے وہ ابھی فعلی ہے۔ ابھی کیسے فعلی ہے؟ اس لیے کہ ابھی آپ پر حفظ قدرت علی الحج الی مجیء ظرفہ واجب۔ بس یہاں پر کیا ہو گیا؟ وجوب فعلی ہو گیا۔ اور اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مقدمات مفوتہ بھی کہتے ہیں۔ بس ان کا اصل بات یہ ہو گیا، اگر واجب فعلی ہے تو وجوب فعلی، اگر واجب فعلی نہیں ہے، استقبالی ہے، پھر بھی وجوب فعلی ہے، کیونکہ آپ کو حفظ قدرت آپ پر واجب ہے۔ حفظ قدرت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ وجوب فعلی ہے۔ ٹھیک، اس پر اعتراض کرتے ہوئے شیخ صدر یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں حفظ قدرت واجب ہے، ہم کہیں گے یہ حفظ قدرت واجب نہیں ہے۔ حفظ قدرت تب واجب ہوگا جب تکلیف منجز ہوگی۔ اگر تکلیف منجز نہیں ہے تو پھر یہاں پر حفظ قدرت بھی لازم نہیں ہے۔ اگر تکلیف بے حج منجز ہو جائے تو حفظ قدرت لازم ہے، استطاعت کو محفوظ رکھنا، پیسوں کو محفوظ رکھنا واجب ہے۔ اگر وہ تکلیف منجز ہی نہیں ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حفظ قدرت وہ لے کے آ جائے گی، وجوب لے کے آ جائے گی، یہ وجوب لے کے نہیں آئے گی، نہ فقط وجوب لے کے نہیں آئے گی، خود حفظ قدرت بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں آغایوں نے یوں جواب دیا شیخ صدر کو کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ مبنائی ہو گئی، کیونکہ آپ کا مبنا یہ ہے کہ حفظ قدرت جب تک واجب منجز نہ ہو تب تک نہیں ہوگا۔ اور ان آغایون کا کہنا یہ ہے کہ اگر واجب منجز نہ ہو لیکن وجوب فعلی ہو جائے تو حفظ قدرت لازم ہے، اور یہ حفظ قدرت ہے، اسی سے وہ فعلیت وجوب کو سمجھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فعلیت وجوب کے لیے یا حفظ قدرت کے لیے واجب کا منجز ہونا ضروری ہے، یہ کہتے ہیں کہ واجب کا فعلی ہونا ضروری ہے، وجوب کا فعلی ہونا ضروری ہے، یہ اس لیے آپ کا اعتراض مبنائی ہو جائے گا۔ ٹھیک،
بس اصل مسئلہ ہمارا کیونکہ فعلیت پر ہے، اور یہ کب فعلی ہوتا ہے اس کو اگر ہم حل کریں تو پچھلے سارے ابحاث بھی حل ہو جائیں گے، اور ہم اس واجب مشروط اور مطلق سے نکل آئیں گے۔ ایک چیز ہے، حج ہے، حج آپ پہ واجب ہے اگر آپ مستطیع ہوئے، یعنی اگر خارج میں استطاعت متحقق ہوا تو آپ پر حج واجب ہے۔ حج آپ پر واجب ہے خارج میں استطاعت متحقق ہونے پر، تو فعلیت کا بات یہ، یعنی خارج میں جو استطاعت متحقق ہوا، آپ نے ابھی مجالس پڑھی ہیں، آپ کو بڑے پیسے مل گئے، اب آپ اس کی وجہ سے آپ پر حج واجب ہوا ہے۔ وجوب فعلی حج اس موضوع خارجی کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا وجوب فعلی جعل شارع کی وجہ سے آتا ہے۔ فعلیت کہاں سے آتا ہے؟ تو مختار یہ ہے کہ یہ فعلیت جو ہے وہ موضوع خارجی فعلیت نہیں دے سکتا ہے واجب کو۔ واجب کو فعلیت کون دیتا ہے؟ وہ جعل مولا، ٹھیک ہے نا، مولا جعل کرتا ہے وجوب کو مستطیع پر، اسی جعل سے جعل فعلیت ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اسے جعل فعلیت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی جب جعل کیا وجوب کو بھی جعل کیا اور فعلیت کو بھی جعل کیا، منتہا اس فعلیت کو مشروط کر دیا بتحقق استطاعت، خوب تحقق استطاعت سے فعلیت آئی ہے، نہیں، فعلیت جعل سے آئی ہے، یعنی منشاء فعلیت کیا ہے؟ جعل ہے، لیکن وہ جعل کیسے کیا؟ جعل فعلیت کیسے کیا؟ اشارہ نے جعل فعلیت کیا ہے عند تحقق موضوع خارجی، ٹھیک، خوب پس جب وہ موضوع خارجی متحقق ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو فعلیت آئے گی؟ نہیں، فعلیت ہے پہلے سے، فعلیت مشروط ہے، وہ فعلیت اس منجعل کے آنے پر، منجعل کیا تھا؟ استطاعت، اس کے آنے پر فعلیت آئے گی، وہ بھلے سال کے بعد آئے، 10 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے، ٹھیک۔ پس منجعل جو ہے وہ فعلی ہو جاتا ہے بجعل سابق، فعلیت کو کب کیا ہے؟ عند جعل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جعل فعلی ہے لیکن کب؟ عند تحقق المنجعل۔ یہ ہم نکل گئے واجب مشروط اور مطلق سے، جو سمجھ میں آیا آیا، جو سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا، ٹھیک۔ اب کیونکہ درمیان میں وقفہ ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پچھلے ابحاث سارے ذہن میں اس طرح نہ ہو۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں اور دیکھیں اصل مسئلہ کیا تھا، کہاں تھا، اور کس کو کہاں سے ٹویسٹ کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ آج کل یہ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں نا، آپ کے جو بدن میں درد ہوتا ہے مختلف جگہوں کو وہ دباتے ہیں یا تھوڑا سا کریک وریک کرتے ہیں، آپ کا سارا درد ورد ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا منشا کدھر ہے، اس جگہ کو وہ پتہ نہ ہو، اور پھر آپ ایسی جائیں تو وہ گولیاں بھی دیتے رہتے ہیں، آپ کو مالش بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کا درد کہیں بھی نہیں جاتا، ٹھیک۔ تو یہاں پر واجب مشروط میں اصل درد کہاں ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کا مبنا کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو آپ کے مبانی ہوں، آپ کے مبانی استوار ہوں، ان مبانی کے اوپر چلنا آتا ہو۔ ہمیں جو زیادہ مشکل مجھے فیل ہوتی ہے یہاں اپنے احباب میں اور طلاب میں، وہ یہ ہے کہ وہ مبانی پہ چلنا نہیں آتا ہے۔ بھائی ایک اگر مبنا بنا لیا تو اس مبنا پہ آپ کو رہنا پڑے گا، استوار رہنا پڑے گا۔ اس مبنا میں طاقت ہے یا نہیں ہے وہ یہیں سے پتہ چلے گا، کہ آپ اس پہ اگر چل سکتے ہو تو اس میں طاقت ہے، وإلا آپ کا مبنا ہی غلط ہے، کہ اگر آپ چل ہی نہیں سکتے، مبنا یہ اختیار کیا، تھوڑی دیر بعد ادھر سے اتر کے دوسری ٹرین میں بیٹھ گئے، تو یہ پھر آپ کی یہ ٹرین تو نہ ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد اس ٹرین سے اتر کے اس ٹرین میں آ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو نہ آپ کا مبنا ہے، نہ آپ کو مبنا سمجھ میں آیا ہے، نہ آپ کو مبنا پہ چلنا آتا ہے۔
اگر مبنا پہ چلنا آئے، مبنا اختیار کرنا آئے اور پتہ چلے کہ کس بنیاد پر میں نے کس ٹرین میں سوار ہونا ہے، وہ اصل بات کیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ مبنا اختیار کر رہا ہوں یا میں یہ مبنا اختیار کر رہا ہوں۔ اب جب میں نے اختیار کر لیا تو میں نے اس کے اوپر رہنا ہے، الا ان کے میں اس مبنا کو چھوڑ دوں اور بالکل ہی چھوڑ دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے ایک مبنا اختیار کیا، بعد میں مجھے پتہ چلا یہ صحیح نہیں ہے تو اول آخر چھوڑ دوں گا، میں اس کو چھوڑ کے دوسرے ٹرین میں سوار ہو جاؤں، پھر وہ مجھے کہیں اور لے کے جائے گی۔ خوب واجب مشروط اور مطلق ختم ہو گیا۔ اگلی بحث جو علماء نے کی ہے وہ واجب معلق اور منجز کی ہے۔ خوب واجب معلق اور منجز کی بحث کہاں سے آتی ہے؟ واجب مطلق اور منجز کی بحث یہاں سے آ جاتی ہے کہ آغیون نے دیکھا کہ کچھ واجبات ہیں جو کہ ابھی ذیل مقدمہ اس کا واجب نہیں ہوا ہے۔ ذیل مقدمہ واجب نہیں ہے تو مقدمہ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقدمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقدمہ کیسے واجب ہوتا ہے؟ آپ پر حج ابھی واجب نہیں ہوا ہے، ذی الحجہ آئے گا واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ استطاعت آپ میں آ گئی، لیکن صرف استطاعت تو شرط نہیں تھی، دوسرا شرط کیا تھا؟ ذی الحجہ کا آنا بھی، ٹھیک؟ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ نے ٹکٹ بھی خرید لیا، ویزا بھی لے لیا، کاروان کو بھی پیسے دے دیے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک، لیکن ابھی آپ نے احکام نہیں سیکھے۔ کیوں نہیں سیکھے؟ ہم ابھی ذی الحجہ میں سیکھیں گے۔ ذی الحجہ آنے کے بعد سیکھ سکتے ہیں سارے؟ نہیں سیکھ سکتے، پہلا قدم ہی غلط اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ احرام ہی میقات سے نہیں باندھا یا اور مسائل پیش آ گئے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پہلے وجوب تعلم آ جاتا ہے۔ میں بالغ جب ہو گیا یا جب وہ بالغ ہو کے مثلا ظہر کا وقت آ گیا، اب میں سیکھوں گا تو میرا نماز تو قضا ہو گئی، ٹھیک؟ اس کو پہلے سیکھنا ہے۔ اب یہ جو پہلے سیکھنا ہے یعنی ذیل مقدمہ کے آنے سے پہلے مقدمہ واجب ہو گیا، ذیل مقدمہ کے آنے سے پہلے مقدمہ کیسے واجب ہو گیا؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ وجوب تعلم، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو چیز تعلیم حاصل کرنی ہے یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں واجب نفسی ہے پھر تو ساری باتیں ختم ہوں گی، یہ اس سے نکل گیا کہ آپ کہیں کہ یہ ذیل مقدمہ ابھی واجب نہیں ہوا تھا، اس کا مقدمہ جو وجوب تعلم تھا یہ کیسے واجب ہو گیا پہلے سے، یہ بحث کیوں ختم ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ واجب نفسی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے وہ خود حج واجب نفسی تھا اسی طرح وجوب تعلم واجب نفسی ہے، بات مسئلہ یہاں پہ پھر حل ہو گیا، ٹھیک؟ یہاں پھر وہ واجب معلق اور منجز کی بحث کیسے لے کے آتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے واجب مشروط کو پڑھا، کچھ چیزیں مشروط ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو کہ غیر اختیاری ہیں۔ مثلا ذی الحجہ کا آنا غیر اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ذی الحجہ آئے یا نہ آئے، استطاعت آئے نہ آئے آپ کے اختیار میں ہے، آپ کام کریں گے استطاعت آئے گی، کام نہیں کریں گے استطاعت نہیں آئے گی، پیسے بچائیں گے استطاعت آئے گی، نہیں بچائیں گے استطاعت نہیں آئے گی، ٹھیک؟ کچھ مشروط بے امور اختیاری ہے، کچھ مشروط بے امور غیر اختیاری ہے۔ اگر آپ کا واجب مشروط بے امور غیر اختیاری ہے تو یہ واجب منجز ہو جائے گا۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واجب منجز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیونکہ یہ جس کا جو شرط ہے وہ غیر اختیاری ہے اس لیے آپ کو وجوب تعلم کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ خوب نہیں، الٹا ہو گیا، غیر اختیاری اگر نہیں ہے تو واجب منجز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر غیر اختیاری ہے تو واجب معلق ہے کہ وہ غیر اختیاری آئے گا، تو یہاں پر کیونکہ وہ اختیاری ہے تو اس صورت میں منجز ہو جائے گا، معنی وجوب سطر، ٹھیک ہے نا؟
وجوب ستر آپ کا اختیاری ہے نا، کیونکہ نماز مشروط ہے بے وجوب ستر، لیکن یہ وجوب ستر کیونکہ آپ کے اختیار میں ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، یہاں پہ واجب منجز ہے۔ دوبارہ کہہ دیتے ہیں، یا مشروط بے اختیاری ہوتا ہے یا مشروط بے غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اگر واجب مشروط بے اختیاری ہوا تو واجب منجز ہوگا، اس لیے کہ واجب منجز ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط بھی آپ کے اختیار میں ہے، جاؤ انجام دو۔ نماز آپ پہ واجب ہے، وجوب بھی منجز ہو گیا، لیکن یہ مشروط بے ستر عورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوب یہاں پر آیا واجب معلق رہے گا جب تک آپ ستر عورت نہیں کریں گے؟ نہیں، واجب منجز ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ شرط غیر اختیاری ہوا، یعنی جیسے استطاعت اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا آمدن ذی الحجہ جب آئے گا تب حج کیا ہو جائے گا؟ واجب ہوگا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خوب یہاں پر آپ کا حج ذی الحجہ کے آنے پر معلق ہوگا، آپ کا وہ جو ہے تنجس پیدا نہیں کرے گا۔ یا ظہر کا ابھی ہم بیٹھے ہیں نماز فجر پڑھنے کے بعد، نماز ظہر واجب ہے لیکن معلق ہے کس پر؟ جی، ظہر کے آنے پر، ٹھیک۔ خوب اب اس میں اصل مسئلہ جو ہم نے پہلے بھی کہا یہ تھا کہ بھائی اگر ابھی واجب وہ ہے، مشروط ہے، فعلی نہیں ہوا ہے، تو ہم نے سیکھنا کیوں ہے؟ وجوب تعلم کیوں ہے؟ اس کا ایک حل ہم نے کہا وجوب نفسی کہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا حل واجب مشروط میں، کیونکہ مشروط کے اندر کی چیز ہے نا، کہ مشروط میں کبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اختیاری ہوتا ہے، کبھی اختیاری ہوتا ہے۔ اگر اختیاری ہے تو منجز ہے، اگر غیر اختیاری ہے تو معلق ہے، ٹھیک۔ یہاں پر اسے وجوب تعلم دونوں صورت میں واجب ہے۔ یہ کیسے واجب ہے؟ ٹھیک، شیخ انصاری سے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ واجب مشروط میں ابھی ذیل مقدمہ واجب نہیں ہوا اور مقدمہ واجب ہو گیا، حج واجب نہیں ہوا، وجوب حج نہیں ہے، لیکن وجوب تعلم مناسک حج آ گیا۔ شیخ انصاری سے پوچھیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے وجوب کہاں لگایا تھا؟ ہم نے کہا تھا وجوب ہیئت کا نہیں ہے، وجوب مادے کا ہے۔ وجوب اگر مادے کا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وجوب فعلی ہو جائے گا۔ ذیل مقدمہ واجب ہے، یعنی حج ابھی واجب ہے آپ پہ، ذی الحجہ کے آنے پہ حج واجب نہیں ہوگا، ابھی آپ پہ حج واجب ہے۔ جب حج واجب ہے تو تعلم بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ شیخ انصاری نے یوں حل کیا تھا، ٹھیک۔ خواب اس کے بعد صاحب فصول کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب فصول کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر واجب معلق میں وجوب ابھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن واجب جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ یہ وہی بات ہو گئی، مرحوم شیخ انصاری کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ وجوب مادہ کو لگے گا، ہیئت کو نہیں لگے گا۔ ہیئت جو ہے وہ مطلق ہے، مادہ مشروط ہے، اس وجہ سے ابھی آپ کا کیا ہو گیا؟ وجوب حج آپ پہ آ گیا، وجوب حج آنے کی وجہ سے آپ پر وجوب تعلم بھی آ گیا۔ آخوند کیا کہتے تھے؟ آخوند کہتے تھے وجوب ہیئت پر ہے، جو قید ہے وہ ہیئت کی ہے، وہ مادہ کی نہیں ہے۔ یعنی حج آپ پر واجب ہے مشروط بے استطاعت، مشروط بے ذی الحجہ۔ خوب اگر حج واجب ہے مشروط بے آمدن ذی الحجہ تو ابھی تو آپ پہ حج واجب نہیں ہے نا، ابھی آپ پہ حج واجب نہیں ہے تو آپ پہ تعلم بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے تعلم نہ کیا اور اس کی وجہ سے اسے حج نہ کر سکا تو اس کو کوئی عذاب ہوگا؟ اس کو کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ ادھر سے ہمیں معلوم ہے اگر کسی نے وجوب تعلم نہ کیا اور حج رہ گیا یا حج کو فاسد کر دیا تو اسے عقاب ہوگا۔ آخون سے کہتے ہیں اب آپ اس کو حل کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا
کہ یہ ہیئت مشروط ہے بے شرط، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہیئت مشروط بے شرط خارجی ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہیئت مشروط بے لحاظ شرط ہے. ہم ابھی لحاظ کریں گے، ذی الحجہ آ گیا. ہم اگر کہیں حج ہے جو کہ مشروط بے ذی الحجہ ہے، لیکن مشروط بے آمدن ذی الحجہ نہیں ہے، یعنی خارج میں ذی الحجہ آ جائے تو واجب نہیں ہوگا. میں ابھی لحاظ کروں 4 مہینے کے بعد ذی الحجہ ہے، حج مجھ پہ واجب ہو گیا. حج جب مجھ پہ واجب ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے تعلم بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اس بنیاد پر انہوں نے شرط متاخر کو کیا کر دیا تھا؟ شرط مقارن بنا دیا. آخون نے جو شرط متاخر ہے نا، ذی الحجہ کا آنا متاخر ہے، اس شرط کو شرط مقارن کیسے بنایا؟ اس لیے کہ وہ لحاظ شرط ہے. لحاظ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مقارن ہوتا ہے، ٹھیک. ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ کون سا رائے حل صحیح ہے، ہم کس طرف جا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس واجب معلق اور منجز کو آگے چلا سکتے ہیں.